بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 77 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیت منسوخہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ کی تفصیل پڑھیں گے۔ قوله تعالی فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ الآیۃ منسوخۃ بقولہ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قُلْتُ مَعْنَاهُ إِنِ اخْتَرْتَ الْحُكْمَ فَاحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَنَا أَن نَتْرُكَ أَهْلَ الذِّمَّةِ أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم فيحكموا بما عندهم ولنا أن نحكم بما أنزل الله علينا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ سے۔ قلت، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں معناہو، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ان اخترت الحکم فاحکم بما انزل اللہ، اگر فیصلے کو اختیار کرو تو اس کتاب کے موافق فیصلہ کرو جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات پر عمل درآمد نہ کرو یا ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کرو۔ فالحاصل، حاصل یہ ہے کہ انہ لنا ان نترک اہل الذمہ، کہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ذمیوں کو چھوڑ دیں، ان یرفعوا القضیۃ الی زعمائہم، کہ وہ اپنے مقدمات کا فیصلہ اپنے قائدین کے پاس لے جائیں، اپنے زعماء کے پاس لے جائیں، فیحکموا بما عندہم، تو وہ اس دستور کے مطابق فیصلہ کریں جو ان کے پاس ہے، وَلَنَا أَن نَحْكُمَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا، اور ہمارے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ہم ان لوگوں کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جس کو نازل فرمایا ہے۔ قولہ تعالی فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، او اعرض عنہم، یا پھر ان سے اعراض کر دیجئے، ان کو ٹال دیجئے۔ اور اسی طرح دوسری جو آیت متن میں ذکر ہوئی ہے وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی وہ بھیجی ہوئی جو کتاب ہے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے۔ تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ 21 آیات منسوخہ میں سے سورہ مائدہ کی دوسری مثال کو ذکر کر رہے ہیں جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ان کو تفسیر و تنقید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، یہ جو آیت ہے اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اہل کتاب کے درمیان ان کے باہمی معاملات میں چاہیں تو فیصلہ کر دیں اور نہ چاہیں تو ان کو ٹال دیں، یعنی اگر فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان کو ٹال سکتے ہیں۔ اور دوسری جو آیت ذکر فرمائی وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس میں آپ کو فیصلہ کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو اب ان دونوں آیات کے درمیان جو ہے وہ ایک دوسرے سے یہ آیات معارض ہیں، یعنی پہلی آیت کے اندر تو یہ ہے کہ اختیار ہے، آپ کو چاہیں تو فیصلہ کریں، نہ چاہیں تو نہ کریں، اور دوسری آیت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کتاب کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں آیتیں جو ہے یہ آپس میں معارض ہو گئیں۔
تو اس تعارض کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ مفسرین اور متقدمین مفسرین جو ہیں ان کے دو مذہب ہیں. ان میں سے پہلا مذہب جو ہے وہ جمہور سلف رحمہم اللہ تعالی کا ہے، جن میں جو ہے وہ حضرت سعید بن المسیب ہیں، حضرت مجاہد رحمہم اللہ ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور اس طرح جساس اور رازی اور اس طرح امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ جو جمہور سلف ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ جو پہلی والی آیت ہے، اگر آپ چاہیں تو فیصلہ کریں او اعرض عنہم، نہ چاہیں تو اعراض کر دیں، ٹال دیں، تو یہ جو آیت ہے تخییر والی، یہ دوسری آیت وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ سے منسوخ ہے. یعنی پہلا مذہب یہ ہوا کہ جمہور سلف کے نزدیک جو پہلی آیت ہے تخییر والی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو کر دیں، نہیں تو ٹال دیں، یہ آیت منسوخ ہو گئی وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ سے، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف بنایا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ جو ہے وہ کتاب اللہ کے مطابق کریں. پہلا مذہب تو یہ ہے. دوسرا مذہب یہ ہے جس میں حسن بصری، شعبی اور اسی طرح حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مذہب ہے کہ جو تخییر والی آیت ہے یہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے. یعنی جو تخییر والی آیت ہے فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں یا چاہے تو انہیں ٹال دیں. یہ آیت جو ہے یہ محکم ہے. جب یہ آیت محکم ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو یہ حضرات جو ہے یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اختیار سے ان کے معاملات میں فیصلہ کرنا چاہیں تو کتاب اللہ کے مطابق کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو ٹال دینے کا حق آپ کو ہے. یعنی کہ فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر کتاب اللہ کے موافق ہی کریں. پہلی آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے تخییر دی ہے، لیکن جو تخییر دی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ کرنے والا اختیار چن لیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو پھر وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اللہ جو نازل فرمائی اس کے مطابق کریں. اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو ٹال دینے کا حق آپ کو موجود ہے، آپ کے لیے موجود ہے. یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جو آیت پہلی آیت ہے فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اس کا جو مفہوم ہے وہ جو ہے وہ پہلی آیت کے اندر ہی صراحت کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اس لیے وَأَنِحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کا مطلب بھی وہی لیا جائے تو پھر دونوں صورتوں میں تکرار لازم آئے گا. یعنی جو آیت پہلی آیت کا مقصد ہے وہی دوسری کا بھی ہے تو تکرار لازم آئے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکرار میں بالقسط کی جو تفسیر ہے اس کا فائدہ مضمر ہے، لہٰذا اس پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ میں سے سورہ مائدہ کی دوسری مثال فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ کی تفصیل پڑھی ہے کہ اگر آپ اہل کتاب کے باہمی معاملات میں فیصلہ کرنا چاہیں تو فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم، یا ٹالنا چاہیں نہ کرنا چاہیں تو ان کو ٹال دیں. اگر فیصلہ کرنا چاہیں گے تو وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا ہے، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی کہ قرآن کریم، اس کے مطابق فیصلہ کریں. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو حضرات تخییر والی آیت کو محکم مانتے ہیں ان کے نزدیک پھر آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا جواب آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں بتانا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے یا محکم ہے؟ یعنی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.